اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت ہی اہم اور معتبر فرمان امیر المؤمنین علیہ السلام کا اپنی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے، مولا متقیان نے، حیدر کرار نے فرمایا، جب آپ کچھ نہیں کہتے تو آپ لفظ آپ کے غلام ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کچھ کہہ دیتے تو آپ لفظوں کے غلام ہو جاتے۔ اور یہ بہت بڑا مولا علیہ السلام کا جملہ ہے اور بہت معتبر جملہ ہے۔ اگر اسے سوچا جائے تو اس میں انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ انسان کیا ہے۔ یہیں پر شیخ رضی رضوان اللہ نے حضرت امیر المؤمنین سے نقل کیا کہ فرمایا امیر المؤمنین نے، جب تک تم کوئی بات نہیں کہتے تو وہ بات تمہارے کنٹرول میں رہتی ہے۔ جب تک تم کوئی بات نہیں کہتے وہ تمہارے کنٹرول میں رہتی ہے، لیکن جب بات کہہ ڈالی تو تم اس کے اختیار میں چلے جاتے۔ جب تم نے بات نہیں کہی وہ تمہارے کنٹرول میں، لیکن جب تم نے کوئی بات کہہ دی تو پھر تم اس کے کنٹرول میں ہو جاتے ہو۔ لہٰذا اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو۔ سنیے امیر المؤمنین کیا کہہ رہے ہیں، توجہ کیا حامل جملہ ہے۔ کہا کہ اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو کہ جیسے تم سونا اور چاندی کی حفاظت کرتے، جیسے تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، جیسے اپنے زیورات کی حفاظت کرتے ہو، اس طرح تم اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی بڑی نعمت کو تم سے چھین لیتی ہیں۔ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو تم سے نعمت کو چھین لیتی ہیں اور کسی عذاب کا موجب بنتی ہیں۔ عزیزان من، ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم اپنے ضمیر کے اندر یہ جھانک کر دیکھیں کہ ہماری کسی زبان کے الفاظ کی وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھتا؟ کیا کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوتی؟ کیونکہ امیر المؤمنین نے واضح بتا دیا، جب آپ نے کچھ نہیں کہا باتیں آپ کی غلام ہیں، لیکن جب آپ نے کچھ کہہ دیا آپ اس کی غلامی کے اسیر ہو جاتے۔ پھر آپ اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکتے جب آپ نے زبان سے نکال دیے۔ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس سے انسان کی دل آزاری ہو جاتی ہے، اللہ کی مخلوق کی توہین ہو جاتی ہے، اور اللہ مخلوق کے حقوق معاف نہیں کرتا، توہین ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں، پھر بعد میں انسان پچھتاتا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ دوست کی توہین کر دیتا، اس کے بارے میں پتہ نہیں کون کون سی ایسی باتیں کر دیتا ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، جس میں اس کی توہین ہو گئی ہے، تو اس کے لیے بھی عذاب ہے، اس سے بھی نعمتیں چھین لی جاتی۔ جب اللہ لوگوں کے راز چھپاتا ہے کہ بندوں کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ مخلوق کے راز شائع کرے۔ اس لیے الفاظ کو سوچ سمجھ کے ادا کرنا چاہیے۔ کوئی میاں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا، بعد میں کہتا مجھے افسوس۔ بھائی افسوس تو تب ہونا جب تم طلاق نہ دو۔ جب تم نے اپنے منہ سے طلاق کے الفاظ نکال دیے تو طلاق ہوگی۔ تم نے ہوش و آواز میں طلاق دے دی تو ہو گئی۔ تم نے کسی کو گالی دے دی تمہیں افسوس ہوا، لیکن گالی تو دے دی تم نے۔ تم نے ماں باپ کی توہین کی، تمہیں بعد میں افسوس ہوا، تم نے توہین تو کر دی۔ تم نے دوست کی توہین کی، تمہیں بعد میں افسوس ہوا، تم نے توہین تو کر دی ہے۔ تم نے استاد کی نافرمانی کی، کچھ ایسے نازیبا الفاظ تم نے ادا کر دیے، بعد میں تمہیں افسوس ہوا، لیکن توہین تو تم نے کر دی۔ اب تم غلام کو تم الفاظ کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے، بلکہ تم اب الفاظوں کے غلام ہو گئے۔ آپ کا نکاح جو ہوتا ہے 3 الفاظ کی وجہ سے ہوتا ہے، مجھے قبول ہے، نکاح ہو جاتا۔ آپ کی طلاق 3 الفاظ کی وجہ سے ہو جاتی۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ الفاظ انسان کو بربادی کی طرف بھی لے جاتے ہیں، الفاظ انسان کو کامیابی کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ اور جو الفاظ ہمیں بربادی کی طرف لے جاتے ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور جو الفاظ ہمیں خدا سے قریب کرتے ہیں اور کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں ہمیں وہ الفاظ ہمیشہ ادا کرنے چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے الفاظ جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو اللہ ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔